آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ بری جزا پانے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر اللہ کا غضب ہو، اور جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا ہو اور شیطان کی عبادت کی ہو۔ ان سب کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور سیدھے راستے سے بہت دور ہوں گے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور کفر ہی لے کر چلے گئے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، بے شک ان کے یہ سارے کام برے ہیں۔ ان کو یہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ تنگ ہے، اور ان کے اسی کہنے کے سبب اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور وہ چیز جو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے، ان میں بہتوں کی سرکشی اور کفر میں زیادتی کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات، انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغات سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے اور ان میں اکثر بدکردار ہے۔ اے رسول، آپ کے رب کے طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کیا کریں۔ بے شک مومن، یہودی، سائبین اور نصارہ، ان میں جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان سب کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کو دل نہیں چاہتا تھا سو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ اس غلط گمان سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، یعنی ان میں سے اکثر، اور اللہ تو ان کے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا
تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، جبکہ باوجود ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ان عقل سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک سچی بی بی ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دکھائے تو ہم کسی طرح ان سے دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دکھائے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نقصان کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ سب کی سننے والا اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے تھے اور وہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے باز نہیں آتے تھے۔ بے شک ان کا فعل بہت ہی برا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی پر اور اس کتاب پر جو ان کے پاس آئی تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایمان ہی سے خارج ہیں۔ آپ ان یہود اور ان مشرکین کو اور آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے پائیں گے، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی قریب تر ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہے اور بہت سے طریقی دنیا درویشی ہے، اور نیز یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔